دیکھیے انسان کی ہستی کے دو پہلو ہیں، ایک نفسیاتی یا روحانی پہلو ہوتا ہے اور ایک جسمانی۔ ان دونوں پہلوؤں سے انسان کی ترکیب ایسی ہے گویا کہ وہ عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ نماز میں انسان کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کے لیے نہ صرف روحانی طور پر تیاری ضروری ہوتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی تیار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جسمانی تیاری دو قسم پر منقسم ہوتی ہے، ایک جسم کی طہارت ہے اور دوسرا زینت اختیار کرنا، اور اس کا حکم اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ So it's important that we prepare ourselves before the prayer spiritually and physically, and this physical preparation then divides into two types. The first type is purification of the body, and the second is the beautification of the body. To beautify the body, adornment, zina. تو نماز کے لیے یہ جسمانی تیاری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسم کی طہارت اور دوسرا زینت اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، پسندیدہ لباس پہننا۔ اب ہمارے ہاں ایک عجیب جاہلانہ تصور پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اچھا اور خوبصورت لباس ہوتا بھی ہے وہ بھی جب اللہ جل وعلا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا پسندیدہ لباس نہیں پہنتے۔ اپنا پسندیدہ لباس دنیاوی پارٹیز کے لیے، شادیوں کے لیے، اہم پروگرامز کے لیے، کسی کنونشن یا کانفرنس کے لیے یا کسی اہم شخصیت سے ملاقات اور میٹنگ کے لیے علیحدہ رکھتے ہیں، اور جب خلاق کائنات، پروردگار عالم، محبوب حقیقی سے ملاقات کا وقت آتا ہے، اللہ جل وعلا سے ون ٹو ون میٹنگ کا، ایک پرائیویٹ کنورسیشن کا وقت آتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے پسندیدہ لباس کے بجائے جو بغیر استری کیے ہوئے پرانے کپڑے سامنے آگے پہن کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اور کچھ نادان دوست تو سمجھتے ہیں کہ نماز میں عمدہ اور خوبصورت لباس نہ پہننا ہی گویا کہ دین کا حصہ ہے، جبکہ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو، جب اللہ جل وعلا کے گھر میں جاؤ، جب اللہ جل وعلا سے ملاقات کے لیے جاؤ، جب نماز کا ارادہ کرو تو زیب و زینت اختیار کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں زینت سے مراد نہ صرف عمدہ لباس ہے بلکہ زینت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جب نماز کے لیے جا رہا ہے تو خاص طور پر اپنے بال سنوار کر جائے، کنگھی کر کے جائے، خاص طور پر عطر لگا کر جائے، اپنا پسندیدہ اور خوبصورت ترین عمدہ لباس پہن کر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناجات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو ایک عبد اور معبود کے مابین ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، ایک ون ٹو ون کنورسیشن ہے۔ دیکھیے جب آپ کسی اہم جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی اہم کانفرنس میں جا رہے ہیں جہاں دنیا بھر کی اہم شخصیات موجود ہوں تو آپ ایسے جاب انٹرویو یا ایسی کانفرنسز پر بغیر استری کیے ہوئے یا کوئی کم قیمت والے پرانے کپڑے ہرگز نہیں پہنیں گے۔ آپ نے ایسے اہم مواقع کے لیے اپنے عمدہ ترین پسندیدہ کپڑے علیحدہ سنبھال کے رکھے ہوں گے نا۔ آپ نہائیں گے، آپ شاور کریں گے، اپنے بالوں کو سنواریں گے، اپنی پسندیدہ عطر لگائیں گے، کبھی بدبودار جرابیں نہیں پہنیں گے، نئے پالش کیے ہوئے چمکتے ہوئے جوتے پہنیں گے، اور وہ عمدہ اور قیمتی لباس جو خاص مواقع کے لیے آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے آپ اسے پہنیں گے، اور خوب زیب و آرائش اور زینت اختیار کر کے آپ بار بار آئینہ دیکھیں گے اور فیملی سے پوچھیں گے آج میں کیسے لگ رہا ہوں۔ ایسا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا میرے دوستو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، تو لوگوں کے لیے کتنا بن سنور کر نکلتا ہے، کبھی اپنے رب کے لیے بھی بن سنور کر نکل۔ ہے ابن آدم تو دنیا کے لیے کس قدر تیاری کرتا ہے، کبھی اپنے رب کے لیے بھی تیاری کی، کبھی میرے لیے بھی تیاری کی، فہل تزینت لاجلی، کبھی میری بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی بن سنور کر نکلا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، جب تو نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ نماز تیرے پیارے رب کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، اس میٹنگ کے لیے تو کس قدر تیاری کرتا ہے اور کیسے کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ، سوال کر اپنے آپ سے۔ دیکھیے انسان کا جس قدر گہرا تعلق ہوتا ہے نا، اور جسے زندگی میں جتنی اہمیت دیتا ہے، جس کو انسان اپنی زندگی میں جس قدر اہم سمجھتا ہے، اس سے میٹنگ کے لیے اتنی ہی زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کو کس قدر اہم سمجھتے ہیں تو میرے پیارے ایک کام کر لے، کسی بھی اہم جاب انٹرویو یا کسی اہم کانفرنس پر جانے سے پہلے اپنی فیملی سے کہنا کہ آپ کے فون پر آپ کی ایک تصویر بنا لیں، اور پھر میرے بھائی، میرے دوست، مسجد میں جانے سے قبل یا نماز پڑھنے سے پہلے اپنی ایک تصویر بنوا لیں،
اور دونوں تصاویر میں اپنے لباس اور تیاری کو دیکھ لیں اور پھر فرق دیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا آپ کے اللہ سے کتنا تعلق ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کے رب کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر ایک جاب انٹرویو یا کسی معروف دنیاوی شخصیت کو تو چھوڑیے، کسی شادی پر آپ جاتے ہیں جہاں آپ عام دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، اس شادی کے لباس کی تصویروں اور نماز کے لباس کی تصویروں کو دیکھ لیں اور موازنہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی کیا اہمیت ہے۔